الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. جس طرح انسانوں کا مقدر اور نصیب ہوتا ہے، اسی طرح زمینوں کا بھی نصیب ہوتا ہے. ہر زمین کے حصے میں یہ بات نہیں ہے کہ وہاں اللہ کا گھر تعمیر ہو. بہت سی زمینیں وہ ہوتی ہیں جہاں کوڑا کرکٹ اکٹھا کیا جاتا ہے، نجاستیں پھینکی جاتی ہیں. کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں جہاں گھر بنتے ہیں، لوگوں کے رہنے کے لیے مکانات تعمیر ہوتے ہیں. اور زمینوں میں بہترین زمینیں وہ ہیں جہاں اللہ کے گھر تعمیر ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روئے زمین پر سب سے بہترین مقامات مسجدیں ہیں، روئے زمین پہ سب سے بدترین مقامات بازار ہیں. مسجد کو سب سے بہترین جگہ اس لیے فرمایا کہ یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی بندگی کے کام ہوتے ہیں، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے پاک کلام کی تلاوت کی جاتی ہے. یہاں ذکر اور تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، یہاں سے خیر کے کام سماج اور معاشرے میں پھیلتے ہیں. بازاروں کو بری جگہ اس لیے فرمایا کہ وہاں حق تلفی ہوتی ہے، گالی گلوچ کا ماحول ہوتا ہے، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچا جاتا ہے. یعنی اس جگہ پر شیطان کا تسلط زیادہ ہوتا ہے. جس طرح مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت ہو رہا ہے، اسی طرح بازاروں میں لوگ غفلت میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. جہاں ذکر زیادہ ہے وہ سب سے بہترین مقام ہے، جہاں غفلت زیادہ ہے وہ بدترین مقام ہے. یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ مسجد روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھیے کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ مسجد نبوی کو خیر کے کاموں کا مرکز بنایا. وہاں صرف نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، وہاں سے پوری امت کی رہنمائی ہوتی تھی، وہاں سے لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف سے جہاد کے لشکر روانہ ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لوگ راہ خدا میں نکلتے تھے. وہی مسجد تھی جس کے ذریعے امت کے اندر شعور اور بیداری کی لہر پیدا کی جاتی تھی. وہی مسجد شریف تھی جہاں سے تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت کی کرنیں پورے سماج میں بکھرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسجد کو صرف نماز تک محدود نہ رکھا جائے. آج آپ دیکھیں گے کہ عام طریقے پر مسجدیں نمازوں تک محدود ہو رہی ہیں.
جو خیر کے کام مسجد سے انجام دیے جانے چاہیے تھے اس میں بہت کمی ہے۔ اب تو عام طور پر مسجدیں نماز کے بعد بند کر دی جاتی ہیں۔ جو تعلیم کے حلقے، جو ذکر کے حلقے، جو تربیت کے حلقے مسجدوں میں قائم ہونے چاہیے تھے اس میں کمی آ گئی۔ جس طرح لوگوں کا جوڑ مسجد سے ہونا چاہیے تھا اس میں کمی آ گئی۔ ضرورت ہے کہ ہم مسجدوں کے کردار کو پھر سے زندہ کریں۔ مسجد نبوی والی شان، مسجد نبوی والا نمونہ ہمیں دیگر مسجدوں میں بھی قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک راستہ ہمیں بتایا، اس راستے کو اختیار کرنے ہی میں ہماری کامیابی ہے۔ آپ جس مسجد میں جمع ہیں، اس مسجد کے لیے، یہاں کے ذمہ داران کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ یہاں سے خیر کے مختلف کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ کوشش ہو رہی ہے کہ اس مسجد کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے لیے فائدے اور فیض کا سبب بنایا جائے، ان کی رہنمائی کے لیے اس کو مرکز بنایا جائے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، نئی نسل کے ذہن کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے اس مسجد کے ذریعے ایسے کام انجام دیے جائیں جس سے یہ مقصد حاصل ہو سکے۔ آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج اس مسجد سے انجام دیے جانے والے خیر کے کاموں میں ایک کام کا اضافہ ہو رہا ہے۔ دارالافتاء کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ دارالافتاء کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں سے شرعی رہنمائی کی جائے، مسائل بتائے جائیں، لوگوں کو ان کے دین کے سلسلے میں آگاہی دی جائے۔ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جن لوگوں کو بھیجا، یعنی پیغمبر بنا کر بھیجا، وہ انسان تھے۔ ہاں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم ان کی طرف وحی اتارتے تھے۔ گویا کہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کو چنا ہے، فرشتوں کو پیغمبر نہیں بنایا گیا۔ اللہ اگر چاہتا فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتا، فرشتے نبی بن کر آتے، لیکن اللہ نے انسانوں کو پیغمبر بنایا۔ یہ اس لیے کہ انسان سے مانوس ہوتا ہے، وہ اس سے رہبری اور رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ فرشتے نگاہوں سے اوجھل ہیں، ان سے کس طرح انسان رہنمائی حاصل کرے گا؟ فرشتوں سے وہ انسیت نہیں ہو سکتی جو انسان کو انسان سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسانوں میں سے پیغمبر بنائے۔ پیغمبروں کا کام کیا تھا؟ رہنمائی کرنا، ہدایت کے راستے کی طرف بلانا، خیر اور بھلائی کی باتیں بتانا، اچھائی کی تلقین کرنا، برائی سے رک جانے کا حکم دینا، خوشخبری سنانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے پیغمبروں کو بھیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر۔ خوشخبری اس بات کی کہ اگر ایمان و یقین کے راستے پر چلو گے، اگر اچھا عمل کرو گے، اللہ کی وحدانیت کو مانو گے، پیغمبر کی رسالت کو مانو گے، جنت میں جاؤ گے۔ اور ڈرانا کس بات سے؟ اس سے
کہ اگر تم نے توحید کے بجائے شرک کو اپنایا، طاعت کے بجائے معصیت کو اپنایا، بھلائی کے بجائے برائی کو مانا، اگر تم نے اپنے لیے خیر کے بجائے شر کا راستہ اختیار کیا، اگر تم نے احسان کے بجائے ظلم کا راستہ اختیار کیا، تو سن لو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ پیغمبر آتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، ان کی رہنمائی کرتے رہے، لیکن یہ سلسلہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اور اعلان ہو گیا کہ اب حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تم یوں سمجھو کہ نبوت کا ایک محل ہے، نبوت کا ایک محل ہے، اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، یعنی پورا محل مکمل ہو چکا ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور وہ اینٹ میں ہوں جو اس کی جگہ رکھ دی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ نبوت کا محل مکمل ہو چکا، اب کسی شخص کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، ایسا شخص دجال اور کذاب ہے، جھوٹا انسان ہے۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال دی ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نبوت کا محل مکمل ہو چکا۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو اس کی جگہ عمارت کے اندر نہیں ہے، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا، یعنی امت اس کو قبول نہیں کرے گی، اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کرے گی۔ جھوٹی نبوت کا دعوے دار بدترین کافر ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی مسلمان جا کر اس سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے دعوے کی دلیل کیا ہے، تم پیغمبر ہو، تمہارا معجزہ کیا ہے، تمہارے دعوے کی دلیل کیا ہے، تو یہ دلیل مانگنے والا شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا امکان ہی نہیں۔ اگر آپ کسی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگ رہے ہیں، معجزہ مانگ رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ آپ کے دل میں شک ہے، اس شک کی بنیاد پر کافر ہو جائیں گے۔ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو صرف ایک بات ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، کذاب اور دجال ہے۔ صاف صاف یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ بدترین کافر ہے، اس کا دین سے ایمان سے کوئی تعلق نہیں، یہ گمراہ کرنے والا شخص ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دین کے سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے راستہ کیا ہے، قرآن کی اسی آیت میں بتایا گیا۔ ایک طرف یہ ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جن لوگوں کو نبی بنا کر بھیجا وہ سب انسان تھے، مرد تھے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا گیا، انسانوں کو نبی بنایا گیا، مردوں کو نبی بنایا گیا۔ اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ہم ان پر وحی اتارتے تھے۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، لیکن حضور کے بعد بھی ایمان والے دنیا میں ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ ان کو جب رہنمائی کی ضرورت پڑے گی،
جب انہیں کچھ پوچھنا ہوگا تو وہ کہاں جائیں؟ ان کے لیے راستہ بتایا گیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھو جو جاننے والے ہیں تم ان سے سوال کیا کرو، اگر تم کو علم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لو، سوال کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جس کے پاس علم نہیں، جو راستے سے ناواقف ہے، اس کی شفا پوچھ لینے میں ہے۔ پوچھ لینے سے علم میں اضافہ ہوگا، پوچھ لینے سے گمراہی سے انسان بچے گا، پوچھ لینے کی وجہ سے مقصد بندگی پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ انسان دین پر اس وقت چلے گا جب وہ جانے گا کہ دین کیا ہے، جب اس کو علم ہوگا کہ دین کیا ہے، جب جانے گا تب چلے گا۔ کسی راستے پر چلنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو راستے کا علم ہو۔ اگر راستے کا علم نہیں ہے اور انسان چل رہا ہے تو اپنی منزل تک پہنچنے کے بجائے کہیں اور پہنچ جائے گا۔ ترسم نہ رسی بکعبہ اے عربی کہ این راہ کے تو می روی بترکستان است۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اس راستے پر چل کر تم خانہ کعبہ تک نہیں پہنچو گے، اس لیے کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ مکہ مکرمہ نہیں جاتا ہے، وہ ترکستان جاتا ہے۔ یعنی اگر تمہارا راستہ صحیح نہیں ہوگا تو تم کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ منزل تک وہ پہنچے گا جس کو راستے کا علم ہو، اور اگر علم ہے لیکن چل نہیں رہا ہے تب بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ راستے کا علم بھی ہو اور انسان چلے بھی۔ علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی جانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، نقصان میں ہے۔ اگر کوئی عمل کر رہا ہے مگر جانتا نہیں، وہ بھی نقصان میں ہے، بدعت میں پڑ جائے گا، کفر میں پڑ جائے گا، شرک کی کسی بات میں لگ جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ خود ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دین کے نام پر بے دینی میں مبتلا ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عنوان سے کتنی بدعتوں میں مبتلا ہیں، کتنے رسوم و رواج میں مبتلا ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نام پر، اہل بیت کے نام پر خرافات میں مبتلا ہیں، دین سمجھ کر بے دینی کر رہے ہیں، سنت سمجھ کر بدعت کر رہے ہیں، صحیح سمجھ کر غلط کر رہے ہیں، ثواب کمانے کے لیے گناہ کما رہے ہیں، ثواب کمانے کے عنوان سے ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کو پیچھے کی طرف لے جائے، جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی نگاہ سے ان کو گرا دے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ عمل تو ہے مگر علم نہیں۔ عمل کر رہے ہیں لیکن جان نہیں رہے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ گمراہی ہے۔ جن کی محبت کے نام پر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ کرنے سے منع فرمایا تھا، انہوں نے روکا تھا کہ دین میں کوئی نیا کام ایجاد نہ کرنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ من احدث فی الاسلام بدعتا یراها حسنة فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن اللہ تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام مالک 4 اماموں میں سے ایک امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور اس کو بہتر خیال کرتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبوت اور رسالت کے کام میں خیانت کی، العیاذ باللہ۔ کتنی سخت بات ہے۔ کیوں خیانت کی بات فرمائی؟ ارشاد ہوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین مسلمانوں تک پہنچا چکے، اپنی امت تک پہنچا چکے، اور اب اگر ہم کوئی نیا کام ایجاد کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو پورا دین بھیج دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ حصہ ہم تک نہیں پہنچایا۔ آپ غور کیجئے کتنی سخت بات ہے۔ بدعت ظلمت ہے، اندھیرا ہے، لیکن کتنے مسلمان اس میں مبتلا ہیں؟ کس بنیاد پر؟ جہالت کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ پھر جب اس میں پختہ ہو گئے، اب اگر کوئی بتاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، تو ضد میں اپنے راستے پر قائم رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی اصلاح کریں، یہ نہیں کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو نہیں جانتا ہے، پوچھ لینے میں اس کی شفا ہے۔ پوچھنے سے گمراہی سے بچے گا، بدعت سے بچے گا، رسم و رواج سے بچے گا، مقصد زندگی کو پورا کرے گا۔ مقصد زندگی بندگی ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ انسان کی زندگی دی گئی ہے بندگی کے لیے، جو بندگی کے مقصد کو پورا نہیں کرے گا اس کی زندگی شرمندگی کا باعث بنے گی۔ اللہ کے ہاں اس کو ندامت اٹھانی پڑے گی، قیامت کے دن اس کو حسرت ہوگی۔ قرآن نے کہا یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان حسرت افسوس سے قیامت کے دن کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیا ہوتا، کچھ سرمایہ میں نے آگے کے لیے روانہ کر دیا ہوتا۔ آج تو ہم جیسے چاہ رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں، برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی فکر نہیں کہ میری نماز درست ہے نہیں۔ آج تو ہم اللہ کی عطا کی ہوئی زندگی کو غفلت میں، نافرمانی میں صرف کر رہے ہیں، لیکن کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہم نے زندگی کے مقصد کو پہچانا، بندگی کے مقصد کی آج ہم تکمیل کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو موٹے موٹے مسائل کا بھی علم نہیں، 10-15 سال 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم نے نہیں پوچھا کسی عالم سے، مفتی سے کہ نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کو توڑ دینے والی چیزیں کیا ہیں، وضو کن چیزوں سے صحیح ہوگا، کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے، اس کے پیغمبر سے دور کر دینے والی، پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہیں، گھر کی زندگی کے اصول اور آداب کیا ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو روزے میں کرنے سے روزہ باقی رہتا ہے؟ خود غور کر لیجیے۔ اور یہ سب تو اعمال سے متعلق مسائل کی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو، فرشتوں اور اللہ کی کتابوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو، تقدیر کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو۔ کبھی ہم پوچھتے ہیں، حالانکہ عقائد کی بات ایسی ہے کہ اگر کسی شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ چاہے کتنا ہی عمل کیوں نہ کرے، اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ ایسا ہی ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اگر بنیاد درست ہے تو عمارت ٹھیک ہوگی، اگر بنیاد درست نہیں ہے تو ساری عمارت چاہے اس کو آسمان تک پہنچا دو، وہ ٹیڑھی اور ترچھی ہی ہوگی۔
وہ غلط ہوگی، نادرست ہوگی۔ خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج۔ اگر بنیاد کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے گی، آسمان تک بھی تم عمارت کھڑی کر لو وہ ٹیڑھی ہی ہوگی۔ اگر عقیدہ ہمارا درست نہیں ہوگا تو ہمارے دین کی عمارت درست نہیں ہوگی۔ چاہے ہم کتنی ہی نماز پڑھیں، کتنے ہی روزہ رکھیں، کتنی ہی زکوٰۃ نکالیں، کتنے ہی حج کریں، ہر سال جا کر عمرہ کریں، عقیدہ اگر درست نہیں ہوگا ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم کن عقیدوں کو مان رہے ہیں؟ ہم کبھی غور کرتے ہیں کہ ہماری عبادتیں درست ہیں یا نہیں؟ کتنی ایسی موٹی موٹی غلطیاں ہیں جن کے ہو جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہم کبھی علماء سے، مفتیان کرام سے رجوع کرتے ہیں کہ آپ ہم کو پوری نماز سکھا دیں، نماز میں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا نہیں کرنا ہے، کن سے نماز صحیح ہوگی، کن سے نماز باطل ہوگی، ہم کو سکھا دیں۔ کتنی ہماری بہنیں ہیں جن کی شادی ہوئے 20-25 سال ہو گئے، ان کو آج تک پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں معلوم۔ آپ غور کیجئے، اگر کوئی ناپاک ہے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہوگی، کوئی ناپاک ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ یہ جو دارالافتاء قائم کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر بیداری آئے، شعور پیدا ہو، پوچھنے کا جذبہ آئے، مستند علماء اور مفتیان کرام کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ آئے۔ دارالافتاء اس لیے نہیں ہے کہ بس کوئی مر جائے تو آپ آئیں اور کہیں کہ وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی بتا دیجیے، یا غصے میں آ گئے اور طلاق دے دی اور پھر آ گئے کہ حضرت بہت غصے میں تھا طلاق دے دیے، اب بتائیے کہ بیوی کو بچانے کا راستہ کیا ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے، طلاق کا مسئلہ بھی آپ پوچھیے، وراثت کا مسئلہ بھی آپ پوچھیے، لیکن دارالافتاء اس لیے ہے تاکہ آپ اپنی عبادتیں درست کر لیں، اپنے عقائد درست کر لیں، اپنے شرعی مسائل کو علماء کی طرف رجوع کر کے اس کا حل معلوم کریں، اپنے ذہن سے کوئی فیصلہ نہ کریں، یہ نہ سوچنے کہ ایسا ہوا ہے تو ایسا حل ہوگا۔ دین کے سلسلے میں اگر علم نہیں ہے تو پوچھنا ضروری ہے۔ ان کنتم لا تعلمون، قرآن کہہ رہا ہے اگر نہیں جانتے ہو سوال کرو، معلوم کرو، اپنی عقل سے حل تلاش مت کرو۔ کتنے لوگ ہیں جن کو معلوم کچھ بھی نہیں لیکن مسائل کے سلسلے میں اپنی رائے رکھتے ہیں، دوسروں کو مسئلہ بتانے لگ جاتے ہیں، خود کو معلوم نہیں، غلط بات بتا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں مالیگاؤں میں عام طریقے پہ کارخانہ چلانے والے لوگ ہیں، مزدور ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں لون چلا رہے ہیں یا مقادمی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ یعنی ہم لوگ 12-15 سال مدرسے میں پڑھ کے جاہل رہے اور یہ جو ہے لون چلاتے چلاتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بن گئے۔ یہ حضرت جو ہے فتویٰ دینے کے منصب پہ قائم ہو گئے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، فلاں اسکیم آ رہی ہے، علماء کہہ رہے ہیں جوا ہے، عام مسلمان ہوٹل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ جوا نہیں ہے یہ اسکیم ہے۔ یعنی جو علماء کہہ رہے ہیں، مفتیان کرام کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، اور یہ حضرت رات ڈیوٹی کرنے والے یہ حضرت مفتی اعظم ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ جوا نہیں ہے یہ اسکیم ہے۔ غور کیجئے کہ آپ جان نہیں رہے ہیں اور اس کے بعد آپ رائے دے رہے ہیں، آپ شرعی مسئلے کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں، یہ غلط راستہ ہے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو پوچھ لو، اور پوچھنا بھی وہ ہے جو ہمارے کام آئے۔ پوچھنا اس لیے نہیں ہے کہ آپ
کسی کے اوپر اپنی برتری ظاہر کریں۔ پوچھنا اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنا حق وصولنے کے لیے اس دارالفتہ میں اس دارالفتہ میں اس دارالفتہ میں استفتاء داخل کریں تاکہ کہیں سے ہماری من مرضی کا فتویٰ آ جائے۔ ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ استفتاء لے کر گئے 10 دارالفتہ میں داخل کر دیا کہ کہیں سے تو ہماری من کی مراد پوری ہو جائے۔ کوئی مفتی صاحب تو ایسے ہوں گے بیچارے جن کو ہم پہ ترس آ جائے گا۔ آپ غور کیجیے، پوچھنے کا مقصد عمل کرنا نہیں ہے، پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ وصول کر سکیں۔ بعض ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں صرف اس لیے کہ عالم مفتی بیچارہ پریشان ہو جائے، اس کو بھی معلوم ہو کہ یہ بہت ہی ذہین آدمی ہے، اس کے پاس بہت عجیب و غریب سوالات ہیں، اس لیے آپ پوچھ رہے ہیں۔ عمل کرنا آپ کا مقصد نہیں ہے، آپ بلا وجہ بال کی کھال نکال رہے ہیں۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یزید کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت نے فرمایا یزید کی مغفرت سے پہلے اپنی مغفرت کی فکر کرنی چاہیے، یعنی اس کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ جانے دو، یہ سوچو کہ تمہاری ہوگی کہ نہیں ہوگی، تم بخشے جاؤ گے کہ نہیں بخشے جاؤ گے۔ جو ہو چکا اس سے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اصل تمہاری زندگی ہے، قبر میں تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ کوئی جنازہ جا رہا تھا، کوئی شخص اس میں شامل ہو گیا، جانتا نہیں تھا کس کا جنازہ ہے، ایک بزرگ بھی جنازے میں تھے، اس نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا تیرا جنازہ ہے۔ تو وہ ذرا ناراض ہوا، ظاہر ہے کہ کسی کو کہہ دیں گے کہ تو مرا ہے تو اس کو ذرا غصہ آئے گا، تو کہا تیرا جنازہ ہے۔ دیکھا کہ ناراض ہو رہا ہے تو فرمانے لگے اچھا میرا جنازہ ہے، یعنی اگر تم کو اس سے ناراضگی ہو رہی ہے کہ تمہارا جنازہ ہے تو میرا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس معاملے میں کیوں پڑھ رہے ہو کہ کس کا جنازہ ہے، یہ غور کرو کہ جس منزل پہ یہ جا رہا ہے ہمیں بھی جانا ہے، جہاں اس کو لوگ لے کر جا رہے ہیں تمہیں بھی لے کر جائیں گے۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول، جب کسی کا جنازہ کندھے پر رکھ کر قبرستان لاؤ تو سمجھ لو کہ آج تم اٹھانے والے ہو، کل تم کو اٹھایا جائے گا۔ آج کسی اور کو لے کر آئے ہو، کل لوگ تمہیں لے کر آئیں گے۔ قبر کی منزل سب کے لیے ہے، فنا کا مقدر سب کے لیے ہے، اجل سب کی تلاش میں ہے، موت اپنے شکار کو ڈھونڈ رہی ہے، وقت مقرر ہے، فنا مقدر ہے، وقت ہر ایک کا طے ہے، لکل امت اجل، ہر ایک کے لیے وقت طے شدہ ہے اور اس طے شدہ وقت پر سب کو جانا ہے۔ تو انسان اپنی مغفرت کی فکر کرے، آنے والی منزل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور اس کے لیے علم اور عمل دونوں کی رائے اختیار کرے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سوال کر رہے ہیں، جواب بھی مل رہا ہے، لیکن ان کو کسی طرح اطمینان ہی نہیں ہوتا ہے، بار بار پوچھ رہے ہیں اور اپنی طرف سے تجویز پیش کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بتا دیا گیا بس اسی پر عمل کرنے میں ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے عالم تھے، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ میں وضو کرتا ہوں، داڑھی میں خلال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ضرور کرنا ہے، سنت ہے، داڑھی میں خلال کیا کرو تاکہ پانی نچلی جلد تک پہنچ جائے۔ اس نے کہا کرتا تو ہوں مگر اطمینان نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بھئی خلال ایسے کرنا ہے، یہ تم کو بتا دیا گیا، اس پہ عمل کرو، لیکن وہ کہہ رہا مجھ کو اطمینان نہیں ہوتا، بار بار خلال کرتا ہوں۔ تو وہ ذرا مزاحیہ آدمی تھے، کہنے لگے اچھا ایسا کرو، تم کو اطمینان نہیں ہوتا تو رات سے اپنی داڑھی پانی میں بھگو کے رکھ دیا کرو تو تم کو پھر اطمینان ہو جائے گا۔ ان سے کسی نے پوچھا، ان کے بڑے دلچسپ قصے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا
فلاں لڑکی سے مجھ کو شادی کرنی ہے، اور تو سب ٹھیک ہے لیکن اس کے ایک پاؤں میں کچھ نقص ہے، کچھ کمزوری ہے، تو امام صاحب نے فرمایا تم کو بیوی لانی ہے، کوئی ریس لگانے والی نہیں لانی ہے۔ اگر اس میں کوئی عیب خامی نہیں ہے، صرف تھوڑا سا کوئی نقص ہے، نکاح کرنے میں حرج نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شرعی رہنمائی ہو اس پر عمل ہمارے لیے نجات کا ضامن ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بار بار سوال کریں، غیر ضروری سوال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا، آپ غور کیجئے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پوچھ لینے میں شفا ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں 3 چیزوں سے روکا گیا ہے، مال ضائع کرنے سے، زیادہ سوال کرنے سے، اور قیل قال کرنے سے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سوال کرنے میں شفا ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں زیادہ سوال مت کیا کرو۔ مطلب یہ کہ جو ضروری چیز ہے وہ ضرور پوچھو، لیکن جو غیر ضروری چیز ہے اس میں اپنا اور عالم کا وقت ضائع نہ کرو، بلا وجہ قیل قال نہ کرو، بحث مباحثہ نہ کرو۔ پوچھا ہے رہنمائی کے لیے، رہنمائی ہو گئی، اب عمل کرو۔ یہ نہیں کہ ایسا ہوگا تو کیسا ہوگا، پھر ویسا ہوگا تو کیسا ہوگا، پھر اگر یہ ہو گیا تو کیسا ہوگا۔ بہت سے لوگ فرضی مسائل لے کے آتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر، ویسا ہوا تو پھر۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جو ہماری ضرورت کی چیز ہے وہ پوچھ لیجیے، اور جو رہنمائی کی جائے اس پر عمل کیجیے۔ پھر ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیجیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن کہہ رہا ہے جاننے والوں سے پوچھو، ہر کس و ناکس سے مسئلہ مت پوچھیے۔ کسی کو بھی آپ نے دیکھ لیا داڑھی ہے، ٹوپی ہے، بس چلے کہ مسئلہ بتا دیجیے، نہیں۔ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آیا فوراً حضرت گوگل سے پوچھتے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ ارے آپ زندہ علماء کو چھوڑ کر، مستند لوگوں کو چھوڑ کر کہاں رجوع کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے گمراہ قسم کے لوگوں سے مسئلے سیکھ رہے ہیں یا دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ جو شخص گمراہ لوگوں کی بات سنے گا وہ گمراہ ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ارے یہ بہت اچھا بیان کر رہے ہیں، ضرور اچھے مسئلے بھی بیان کریں گے، ہمیں بتائیں گے، بس ان کی بات سننے لگے۔ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ گمراہ شخص ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لے گا قیامت کے قریب۔ علماء فوت ہوں گے، علم اٹھ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب عالم باقی نہیں رہیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور جاہلوں سے مسئلے پوچھیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جاہل بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو عالم سے پوچھیے، مستند مفتی سے پوچھیے، جس کو علم ہے اس سے پوچھیے، ہر کس و ناکس سے مسئلہ مت پوچھیے۔ بہرحال آج آپ کی اس مسجد میں دارالافتاء کا افتتاح ہو رہا ہے۔ ہمارے مخلص جناب مولانا مفتی شارق صاحب یہاں انشاءاللہ آپ لوگوں کی شرعی رہنمائی کریں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، پورے علاقے کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کریں، اپنے مسائل معلوم کریں۔ صرف نکاح، طلاق، وراثت کے مسائل نہیں، آپ نماز روزے کے مسائل معلوم کریں، آپ گھر کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اصول اور ضابطے معلوم کریں، آپ صحیح عقیدے کی معلومات حاصل کریں، آپ بدعت اور شرک کے کاموں کی باریکیاں سمجھیں تاکہ ان سے بچ سکیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ شر کی باتیں پوچھتا تھا۔ لوگ خیر کی باتیں معلوم کرتے، میں شر کی باتیں پوچھتا تھا۔ اس لیے پوچھتا تھا تاکہ شر سے بچ سکوں، تاکہ فتنے سے بچ سکوں۔ عام طریقے پر جو فتنے والی احادیث ہیں وہ سب ان سے روایت کی گئی۔ شر کے بارے میں پوچھتا تھا، کس لیے؟ تاکہ بچ سکوں۔
تو ایسی چیزیں جو ہمارے دین اور عقیدے کو برباد کرنے والی ان کی معلومات لیجیے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس دارالافتاء کے قیام کو مبارک فرمائیں اور اس پورے علاقے کے لیے اس کو رہنمائی کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔